ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب مقرر بننے کے لیے کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ یہ تو ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے کہ مقرر میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس پر تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے استاد محترم مفتی بابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہ، ان کی بھی اس پر ایک کتاب ہے، غالباً خطابت کیسے سیکھیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے درس قرآن کیسے دیں۔ تو اگر آپ اس طرح اس فیلڈ سے وابستہ ہیں یا وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس کے اصول سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں اس موضوع پر آپ کی تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بس ادھر ادھر سے 4 5 6 باتیں سطحی طور پہ دیکھیں، اس کو آگے بیان کر دیا، کوئی تحقیق آپ کو نہ ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے قرآن نے بھی منع کیا ہے، جس سے حدیث نے بھی، یعنی اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ کوئی بات نہ کریں۔ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کسی موضوع کا، تفصیل پتہ نہ ہو، مسائل کی تحقیق نہ ہو، اس وقت تک اس کو بیان نہ کریں۔ تو اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، اچھے طریقے سے مواد تیار رکھیں، یہ دیکھیں کہ لوگوں کی نفسیات کیا ہیں، لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے، لوگوں کے واقعی مسائل، زمینی حقیقی مسائل کیا ہیں۔ اگر ان کے مسائل، جو ان کے مسائل ہیں اس کو آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے اور آپ ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں جس کا ان کی پریکٹیکل لائف سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی کمال کی بات بھی نہیں ہے اور سیرت اور سنت کی ہدایات کے بھی خلاف ہیں۔ پھر لوگوں کا جو مینٹل لیول ہے، ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کو بھی سامنے رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ لوگوں سے ان کے مینٹل لیول کے مطابق بات کرو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، کہ اگر آپ لوگوں سے وہ بات کریں گے جس تک ان کا مینٹل لیول نہیں پہنچتا، جس تک ان کے دماغ کی رسائی نہیں ہے، تو آپ کا یہ عمل ان میں سے بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اس لیے لوگوں سے وہ بات کریں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے پتہ چلا وہ میں آگے ٹرانسفر کر دوں، جو میں نے مطالعہ کیا وہ میں آگے بیان کر دوں۔ تو ہر چیز عوام کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تحقیقی سطح کی، ریسرچ کی سطح کی ہوتی ہیں، کہ جب آپ کوئی تحقیقی بات کر رہے ہوں کسی طالب علم سے یا کسی ریسرچ اسکالر سے، تو اس وقت آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، یا آپ اس پہ تحقیق لکھ رہے ہوں تو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر جو سب سے اہم بات ہے، اور سمجھیں کہ اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ آپ کی نیت ہے، وہ آپ کا اخلاص ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے مقرر بن رہے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ میری شہرت ہو جائے، لوگ واہ واہ کریں، لوگ مجھے جناب مفتی صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، خطیب صاحب کہیں، اور جناب یہ اگر نیت پہلے سے دل میں رکھی ہوئی ہے اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، دین کی خدمت کرنا مقصود نہیں ہے، تو یہ تو بجائے اس کے کہ ثواب کا ذریعہ بنے، الٹا دنیا میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت واہ واہ ہو جائے، آخرت میں تو وبال ہی وبال ہے، قیامت کے دن تو یہ ایسا آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اپنی نیت کی اصلاح کرنا اور کسی بڑے کو اپنا سرپرست مقرر کرنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی خطیب بنتا ہے، مقرر بنتا ہے، لوگ اس کی بات سننا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں سب سے بڑا ہوں، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی، کسی سے رہنمائی لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، جو میرے جی میں آیا میں کرتا رہوں، بس مجھے اس کی اجازت ہے۔ تو کسی ایسے آدمی کو اپنا بڑا بنائیں جس کی آپ بات بھی مانیں، جو خود بھی ان چیزوں کو بھی سمجھتا ہو، زمانے کے حالات کو بھی سمجھتا ہو، آپ کو بھی سمجھتا ہو، آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو۔ تو ایسے آدمی کو اپنا بڑا بنائیں اور پھر اس کی رہنمائی لے کے چلیں، بغیر کسی کو بڑا بنائیں۔ اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑا نہ ہو تو کسی چھوٹے کو اپنا بڑا بنا لیں، کسی چھوٹے سے مشورہ کریں، لیکن مشورہ ضرور کریں۔ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت ساری راہیں کھولتے ہیں۔ تو خود سر ہو جانا، یہ خود سری جو ہے نا، یہ انسان کو بہت تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو ایک عالم کا قول میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو آدمی مستقل بالذات ہو جاتا ہے، مستقل بالذات کا مطلب وہ کہے کہ میں پورا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی مستقل بالذات ہو جاتا ہے وہ مستقل بالذات نہیں، وہ مستقل بذات ہو جاتا ہے۔
وجہ اس کی ہے کہ جب آپ بالکل اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں، میں بالکل مکمل کامل مکمل ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو اس سے بڑی تباہی اور کیا ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو پورا سمجھے. تو یہ بھی اس کے اندر ضروری ہے. باقی ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پہ آپ اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملتی جائے گی. جو کتابیں میں نے آپ کو بتائیں وہ بھی آپ دیکھ لیں.